بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کچھ سوال و جواب لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو آج ہم جس چیز کا علم نہیں ہوتا اس چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے سوال ہیں جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں درپیش ہوتے ہیں۔ تو آج میں وہی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ ہم سب کی رہنمائی ہوگی۔ تو پہلا سوال، کیا عورت ہاتھوں اور ٹانگوں کے بال صاف کر سکتی ہے یا نہیں؟ اگر وہ بال ہاتھوں اور ٹانگوں کے برے لگ رہے ہوں، اس کا شوہر اس سے دور جا رہا ہو، پھر تو وہ عورت اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں کے بال ہٹا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اگلا سوال ہے کہ اگر وتر میں دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا پڑھا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی فرصت میں آپ دعائے قنوت یاد کریں۔ دعائے قنوت یاد کرنے کے بعد آپ وتر نماز میں دعائے قنوت کی جگہ دعائے قنوت ہی پڑھیں۔ تو اگر دعائے قنوت ہمیں یاد نہیں تھی، یہ تو ہماری سب سے پہلے بدقسمتی ہے کہ ہمیں وہ یاد نہیں۔ اگر پھر بھی نہیں یاد رہی، جو وقت لگتا ہے، جو گھنٹے دن لگتے ہیں سورہ دعائے قنوت یاد کرنے میں، تب تک ہم دعائے قنوت کی جگہ وتر نماز میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وتر نماز میں آپ اس دعا کی جگہ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کیا نماز جنازہ میں نیت کے بعد ہر دعا مقتدی بھی پڑھے یا نہیں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز جنازہ کے فرض کتنے ہیں۔ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے قیام کرنا اور دوسرا ہے تکبیرات کا پڑھنا۔ 4 تکبیرات کا پڑھنا اور قیام کرنا، یہ 2 فرض ہیں۔ اگر یہ 2 فرض ادا کرتے ہیں تو ہماری نماز جنازہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ دعا پڑھنا، یعنی کہ پہلی تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے ثنا سبحانک اللہم، اور دوسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اللہم صلی، اور تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، ان دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے۔ تو اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ پہلی تکبیر تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم امام کے پیچھے چپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ تو بہتر ہے 4 تکبیرات کا پڑھنا، قیام کرنا اور ہر دعا کا پڑھنا، یہ نماز جنازہ میں ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کیا سرکٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سرکٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان صفائی ہے۔ اگر بغیر منہ کو صاف کیے اگر نماز پڑھیں گے تو اس میں نماز میں حرج آئے گی۔ لہٰذا جب بھی نماز پڑھی جائے، منہ کلی کر کے مسواک کرنے کے بعد نماز ادا کی جائے اور باقی عبادات کیے جائیں تو ہمارے منہ سے سرکٹ کی اسمیل نہ آئے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کیا نماز میں صرف فرض پڑھ لیں نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، صرف فرض پڑھنے سے صرف فرض ہی ادا ہوں گے، تو سنت مؤکدہ چھوڑ دینا اور اس کی عادت بنا لینا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے۔ جو شخص گناہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑے گا اور اس کی عادت بنا لے گا، علماء کرام کے نزدیک وہ گناہگار ہوگا اور قیامت والے دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ تو بغیر کسی شرعی عذر کے سنت مؤکدہ کو نہ چھوڑیں، سنت مؤکدہ کو پڑھیں، نوافل پڑھیں اور غیر مؤکدہ سنتے بھی ضرور ادا فرمائیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اگر انڈرویئر ناپاک ہو جائے تو نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر کوئی پیشاب کے یا کسی خون وغیرہ کے قطرے انڈرویئر پہ لگ جاتے ہیں تو اس سے ہمارا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس سے انسان کی نماز نہیں ہوتی۔ جس جگہ پہ وہ پیشاب کے قطرے ہیں ان کے وہ جگہ صاف کی جائے، جس جسم کے جس حصے پہ قطرے وہ صاف کی جائے، اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔ اگر اس صورت میں نماز ادا کریں گے تو نماز فاسد ہوگی، نماز نہیں ہوگی، نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کیا لمبے ناخن رکھ کر نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، لمبے ناخن رکھنا اس کی ایک لمٹ ہے۔ علماء کرام کے نزدیک 40 دن سے زیادہ عرصے تک جو شخص عورت مرد ناخن نہیں کاٹے گا، اس کا یہ عمل
مکروہ تحریمی ہوگا۔ تو اس گناہ سے بچنے کے لیے 40 دن سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے ناخن کاٹ لیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کیا اوجڑی کھانا حرام ہے یا حلال؟ دیکھیں، اوجڑی کھانا یہ حلال تو ہے، لیکن یہ عمل مکروہ تنزیہ ہے۔ مکروہ تنزیہ اس کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا ہو۔ تو باقی انشاءاللہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں حلال جانور میں کون سی چیزیں ہیں جو حرام اور مکروہ ہیں۔ تو یہ جو اوجڑی ہے یہ کھانا مکروہ تنزیہ ہے، حرام یا گناہ والی نہیں کہہ سکتے، لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کیا حیض کی حالت میں عورت وضو کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں چھو سکتی، نماز ادا نہیں کر سکتی، لیکن علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ حیض کی حالت میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو عورت وضو کرنے کے بعد ذکر و اذکار کر سکتی ہے، وظائف پڑھ سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ عورت کوشش کرے، ضروری سمجھے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو حیض کی حالت میں عورت اپنے خود وضو کرے، وضو کے بعد تسبیحات مسلسل کے ساتھ پڑھے کہ جو اس کی وہ عادت ہے نماز والی، وہ عادت اس کی ٹوٹے گی نہیں، بلکہ وہ اس عادت کے بعد اس عادت پہ قائم رہے گی کہ نماز کا وقت ہو جائے تو اس نماز کے وقت میں وہ نماز ادا کرے۔ مزید اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں، رہنمائی لینا چاہتے ہیں، میری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔